چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ جہاں بھی مٹ سکتا ہے، مٹنے کو تو یہ جہاں بھی مٹ سکتا ہے، تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ جناب صدر، میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہمارے فخر کا دن یوم تکبیر ہے کہ جب چاگی کی پہاڑیاں پاکستان کے آنگنی دفاع کی علامت بن گئیں۔ جناب صدر، میرے خیال میں تاریخ صرف اہم واقعات اور کامیابیوں پر جشن منانے کا نام نہیں، بلکہ یہ کسی بھی قوم کے حال اور اس کی موجودہ صلاحیتوں کو ان کے ماضی کے آئینے کے ذریعے سے پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ جناب صدر، 1965 اور 1971 کی پاک و ہند جنگوں کے بعد ہندوستان کا رویہ پاکستان کے خلاف بڑا ہی موائندانہ ہو گیا تھا۔ اس پر بس نہیں بلکہ ہندوستان نے 1974 میں ایٹمی طاقت کا دباؤ ڈال کر سرزمین کو ایک اور چیلنج میں ڈال دیا، اور اس چیلنج کا سامنا پاکستان کو بھی کرنا پڑا۔ اسی سلسلے میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھ کر اس سلسلے میں اپنی خدمات کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ حکومت پاکستان نے بھرپور تعاون کیا اور پھر ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان نے بھی یہ تعاون جاری رکھا۔ آخرکار 1986 تک پاکستان ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا، مگر پاکستان نے یہ کھل کر تسلیم نہیں کیا کہ اس نے یہ طاقت حاصل کر لی ہے۔ بقول شاعر، واللہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا۔ جناب صدر، ہندوستان طاقت کے نشے میں چور تھا اور بڑے گھمنڈ سے اس نے راجستھان کے صحرا میں بوکھران کے مقام پر اچانک 5 ایٹمی دھماکے کر ڈالے۔ اب تو اس کے رویے میں بھیانک تبدیلی آ گئی اور پاکستان کے خلاف کھلم کھلا دھونس اور دھمکی پر اتر آیا۔ پاکستان پر اب تو لازم ہو گیا تھا کہ اپنا راز تشت از بام کر ہی دے۔ عوام کا بے حد اصرار تھا کہ پاکستان بھی جوابی دھماکے فوراً کر ڈالے۔ اب تو دنیا جہان سے دباؤ پڑنے لگا کہ پاکستان ایسا کرنے سے باز رہے۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے 15 دنوں میں وزیر اعظم نواز شریف کو 5 دفعہ فون کیا اور روکنے کی کوشش کی، لیکن 28 مئی 1998 سپہر 3 بجے بروز جمعرات بلوچستان کے قریب چاگی کے پہاڑوں کے زیر زمین سرنگوں میں پاکستان سائنسدانوں نے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے درمیان ایٹمی بٹن دبا ہی دیا۔ بقول اقبال، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اس کے بعد دیگرے 6 دھماکے کیے گئے، سارے کے سارے کامیاب اور ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے۔ پاکستانی قوم کی تو عید ہو گئی، جشن منایا گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ سب نے چاگی کے پہاڑوں کو حدت سے رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ نگاہ مرد و مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد و مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جناب صدر، اگلے سال اسی تاریخی لمحے کو یاد کرنے کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے تجاویز طلب کی کہ اس دن کو کیا نام دیا جائے، اور اس دن کا نام یوم تکبیر کے نام سے نکلا۔ قاتل سے ڈرنے والے اے آسماں ہم نہیں، قاتل سے ڈرنے والے اے آسماں ہم نہیں، 100 بار لے چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ جناب صدر، حقیقت تو یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں بعض لمحات ان میں منفرد اہم اور تاریخی ہوتے ہیں کہ ان لمحات کی اہمیت اور حیثیت کا مقابلہ کئی صدیاں بھی مل کر نہیں کر سکتی۔ زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو میرا سلام۔
آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔